اللہ کے نام لینے والے موجود. اب ایک بھی نافرمان نہیں ہے، ایک بھی نافرمان نہیں ہے، سارے اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ زمین نافرمانیوں سے خالی ہو چکی ہے، دھل چکی ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ سام وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ حام وہ بھی دنیا سے چلے گئے. شیطان اپنے کام میں لگا رہا، شیطان انسانوں کو دھوکہ دینے میں لگا رہا. ایک وقت آیا سام کے بیٹے اس کا بھی انتقال ہو گیا، ایک وقت آیا سام کے بیٹے اس کا بھی انتقال ہو گیا. تیسری نسل میں دوبارہ شیطان کامیاب ہو گیا، تیسری نسل میں دوبارہ شیطان کامیاب ہو گیا. اور تیسری نسل میں جو سام کا پوتا تھا اس کا نام تھا عاد، اس کا نام تھا عاد، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور وہ اپنے قبیلے کے اندر معزز آدمی تھا، اپنی برادری کا بڑا آدمی تھا. تو ان کی قوم کا نام مشہور پڑ گیا قوم عاد. کیا نام پڑ گیا؟ قوم عاد. یہ قوم عاد ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. وہ قوم عاد مشہور ہو گئی. جب قوم عاد مشہور ہوئی وہ شیطان دوبارہ کامیاب ہو گیا، وہ شیطان دوبارہ کامیاب ہو گیا، اور اس وقت کے انسانوں کو دوبارہ اللہ سے دور کر دیا. اللہ پاک نے دوبارہ احسان فرما دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے نوح کے بعد اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیج دیا، ہم نے ان کے بھائی ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا. ہود نے کہا اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ شرکت کرتے ہو؟ اے لوگوں، ایک وقت آئے گا دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شیطان کے دھوکوں کو چھوڑ دو. اس وقت بہت سارے انسان حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرتے. چند لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو مانا اور مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو گئے. اس وقت کے وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ آج ہمارا یہ ہاتھ اس کو 60 ہاتھ کر لیں، یہ 60 ہاتھ برابر ان کا قد ہوتا تھا، 60 ہاتھ کے برابر قد ہوتا تھا، اور 10 ہاتھ کے برابر ان کا جسم ہوتا تھا. اتنے مضبوط تھے کہ درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے.